بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی آپ کے سامنے۔ مختلف ویڈیو کے اندر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور گزشتہ کلپ میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، اور بہت ساری آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، فضیلت میں قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ وہیں پر کل میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، سیرت خلفائے راشدین۔ اس کتاب کے اندر مجھے ایک اور آیت ملی، میرے نظروں کے سامنے آئی۔ وہ آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، کہ وہ آپ میں فضیلت والے ہیں۔ تو یہ فضیلت والے اولو الفضل سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، اس کا پس منظر آج کی ویڈیو میں بتانا مقصود ہے، اور اس کا پھر مفہوم و مطلب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، مقصد کیا ہے۔ تو اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مراد ہے کہ جو تم میں فضیلت والے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگ گئی، کفار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک پریشان رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہی، روتی رہیں، دعائیں مانگتی رہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی صحابہ سے، اور رائے لیتے رہتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہترین رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس خاتون کا نکاح آپ کے ساتھ اللہ نے کیا ہے وہ خاتون غلط نہیں ہو سکتی، وہ جو غلط عورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر غلط مکھی کو، گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، اور غلط مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر ہے، غلط عورت کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کو دلی سکون محسوس ہوا، دلی سکون ملا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو بھی اس قرآن کی آیت بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور 17-18 آیتیں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تہمت لگی تو اس تہمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس تہمت میں کفار کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں کہہ دی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مالی تعاون فرماتے تھے، انہیں کچھ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں مصطح کو جو کچھ نہیں دوں گا، ان کو ہدیہ نہیں دوں گا، ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، کہ آپ جس طرح پہلے مساکین پر، غریبوں پر، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کر رہے تھے، آپ اسی طرح خرچ کرتے رہیں۔ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون بند کر دیا ہے، ان کے ساتھ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے غلط کام کیا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے ان کا وظیفہ، ان کا ہدیہ بند نہ کریں۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے بارے میں علم ہوا
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جاری فرما دیا اور پہلے سے ڈبل کر دیا، اور کہا کہ اب میں ڈبل وظیفہ دوں گا اور آج کے بعد ان کا وظیفہ بند نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں یہاں سے یہ بتایا ہے، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی چھوٹی موٹی بات پر، کسی بھی لڑائی جھگڑے پر، نہ چاکی نہ اتفاقی پر رشتہ داروں سے رشتہ داری کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ اگر آپ کسی طرح کا تعاون کرتے ہیں، اس تعاون کو بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ نہ چاکی نہ اتفاقی اپنی جگہ پر خرچ کرنا رشتہ داروں پر، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کا ثواب الگ ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ نہ اتفاقی ہونی بھی نہیں چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔